آپ نے اس پر کچھ کہا ہے؟ میں نے کہا میں تو انتظار کر رہا ہوں ہمارا چندریان فوٹو کب بھیجے گا کہ یہ چاند کہاں سے ٹکڑے ہوا، ہم انتظار کر رہے ہیں بھیجے گا۔ لیکن میرے عزیزوں ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، ہندوستان ترقی کرے ہماری دعا ہے، فخر ہے ہمیں، گرو ہے، آپ بھی پڑھو لکھو اور ترقیاں کرو۔ لیکن میں آپ سے کہتا ہوں ترقی اگر تم چاہتے ہو تو مجھے بتاؤ آج تم نے کیا سوچ رکھا ہے کہ صرف اور صرف یونیورسٹیوں سے ٹاپ ڈگری حاصل کر لینے اور بڑی بڑی نوکریاں حاصل کرنے کا نام کامیابی ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ تم یونیورسٹی نہ پڑھو، کالج نہ جاؤ، بالکل جاؤ۔ مجھے بتاؤ میرے عزیزوں، پیبند لگے کپڑے پہننے والے حیدر کرار کو دیکھا ہے جو فرش پر ڈوٹی چٹائی پر بیٹھ کر لوہے محفوظ پر لکھی آیات قرآنیہ کو پڑھ کر لوگوں کو بتاتا ہے؟ نبی پاک کی غلامی میں جو عروج ہے وہ کہیں پر نہیں۔ آؤ بریلی کے امام سے پوچھتے ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، کس علم میں اللہ نے مہارت نہیں دی؟ 55 علوم میں مہارت تامہ ہے، بہت بڑی مہارت ہے۔ صرف میتھمیٹکس کی بات میں کروں، میتھس میں اتنی مہارت تھی کہ بڑے سے بڑے ٹف فنڈ آپ انگلیوں کے اشاروں سے حل کر دیتے۔ مشہور واقعہ ہے، علی گڑھ کے کوئی یونیورسٹی کے پروفیسر صاحب ایک مسئلے میں الجھ گئے اور اس کا حل کرنے کے لیے وہ جرمنی یا انگلینڈ جانے والے تھے۔ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ صاحب نے کہا تھا آپ بریلی چلیے، وہاں پر آپ کو ہمارے بڑے مولانا صاحب احمد رضا خان صاحب اعلیٰ حضرت سے ملاتا ہوں۔ پروفیسر صاحب تو پہلے ہنس کر کے ٹال دیے، یہ کام مولوی لوگوں کا نہیں ہے، یہ بڑے پروفیسر یہاں کے موجود لوگ حل نہیں کر پائے، آپ مولانا کے پاس جا رہے ہیں۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت نے کہا انگلینڈ اور جرمنی جانے میں تو بڑا خرچہ ہے، بریلی جانے میں کم خرچہ ہے، ایک بار خرچہ کم کر کے دیکھ تو لو، نہیں حل ہوا تو چلے جانا۔ کہا ٹھیک ہے تمہاری بات پر آتی ہوں۔ وہ پروفیسر صاحب آئے تھے، یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں بھی بتاتا ہوں۔ بریلی پہنچے، عصر کا وقت تھا، اذان ہو چکی تھی، راستے میں ملاقات ہو گئی اعلیٰ حضرت سے۔ اعلیٰ حضرت نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ خلیفہ اعلیٰ حضرت بھی ساتھ میں تھے، انہوں نے تعارف کرایا ایک بڑے پیچیدہ مسئلے میں، یہ اس طرح پھنسے ہوئے ہیں کہ انگلینڈ یا جرمنی کا سفر کرنا چاہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے پوچھا کیا ہے مسئلہ؟ وہ بڑے پنے کھول کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند اشاروں میں بتایا یہ اس طرح سے حل ہوگا، یہ اس طرح سے حل ہوگا، یہ اس طرح سے حل ہوگا، لیکن ابھی وقت کم ہے میرے پاس، سنتیں پڑھنی ہے، عصر کی فرض پڑھ کر پھر ہم بیٹھیں گے۔ پروفیسر صاحب اعلیٰ حضرت کی انگلیوں کے اشارے دیکھتے رہے، عصر کی نماز ہو گئی، یہ اس مسئلے کو حل کرتے کرتے کامیابی تک پہنچ گئے۔ جب اعلیٰ حضرت واپس آ گئے، پروفیسر صاحب اوپر سے نیچے دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کیا مولویوں میں بھی کوئی ایسا ہوتا ہے جو انگلیوں کے اشاروں سے دنیا کے پیچیدہ مسئلوں کو حل کر لے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ فرمایا تھا کہ پروفیسر صاحب ہم نے جو حل کر کے آپ کو دیا ہے یہ صدقہ ہے مصطفیٰ کریم کی خدمت کا۔ انہوں نے پوچھا مولانا آپ کو حساب کس نے سکھایا؟ آپ کو میتھمیٹکس کس نے سکھایا؟ آپ کون سی یونیورسٹی سے پڑھے؟ اب اور حیرت کی بات ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے باپ نے مجھے، مولانا نقی علی خان صاحب نے پلس مائنس ملٹیپل 3 حساب سکھائے تھے، بس اتنے حساب سکھائے تھے۔ اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مجھے منطق، فلسفہ، یہ لاجک میں، فلسفی میں اور میتھمیٹکس میں شوق تھا پڑھنے کا۔ میں کتابیں لے کر بیٹھا تھا، میرے والد گرامی آئے اور کہا بیٹا احمد رضا یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا یہ ساری چیزیں، کہا یہ سب پڑھنے کے لیے وقت بعد میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھو، حضور پاک کی دین کی خدمت میں اللہ یہ سارے علوم خیرات میں عطا کرے گا۔ میرے عزیز ہو، آپ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کوئی بھی نوری اس بات کا یہ معنی ہرگز نہ نکالے کہ ہم کالج، یونیورسٹی یا اسکول سے آپ کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہرگز نہیں۔ جاؤ ٹاپر بنو، ہر کالج اور یونیورسٹی میں ٹاپ بنو۔ کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے
دنیا کی جس سرزمین پر بھی قدم رکھو دامن مصطفیٰ ساتھ لے کر چلو، میرے آقا کی نسبت ساتھ لے کر چلو، جہاں پر بھی جاؤ گے تم پر پوری دنیا فخر کرے گی۔ آج چند دنوں پہلے ایک آٹو ڈرائیور صاحب ہمارے پاس آئے اور کہا، ممبئی میں کہا، حضرت آج کے دور میں بھی داڑھی رکھنا واجب ہے؟ آج کے دور میں بھی پہلے سے کہا حالات بڑے خراب ہیں، لوگ پتہ نہیں کیا کیا تانے دیتے ہیں، آتنکوادی بول لیں گے، کچھ تو مصلحت اور حکمت میں ہم کو چینج ہونا چاہیے۔ ہم نے ان سے کہا تم لکھ کر کے دے دو، سب صاف کرنے کے بعد 100 سال جئیں گے، گارنٹی دے دو۔ ہاں ایسی تو گارنٹی نہیں ہے۔ میں نے کہا جب مرنا ہی ہے تو حضور کے اخلاق پر کیوں نہ مر جائیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر کیوں نہ جائیں۔ ہم اس قوم سے وابستہ نہیں جن کا آخرت کا تصور نہیں، ہم اس قوم سے نہیں ہیں جن کا مرنے کے بعد عقیدہ الگ ہو کہ دوسرا جنم ہوگا، کتے بلی پیدا ہوں گے۔ ہمارا عقیدہ تو صرف اتنا ہے، ہم ایک بار مریں گے، دوبارہ اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے سہارے میرے آقا کے جلوں میں جنت میں داخل ہوں گے۔ جب مومنوں تمہارا عقیدہ یہ ہے آخرت ہونا ہے، قیامت آنی ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں پیش ہونا ہے، فیصلہ ہونا ہے، یہ عقیدہ ہے یا نہیں؟ سب کا عقیدہ ہے، حضور کے سامنے کھڑا ہونا ہے، سب یہ عقیدہ ہے، تو پھر ادھر ادھر کی کیوں سنتے ہو؟ سنو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، آج لو ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج ضرورت ہے حضور پاک کی غلامی کی۔ میں اپنی ہر تقریر میں بچوں کو یہی کہتا ہوں، اب تربیت ایسی کرو کہ صبح تمہارا بچہ گانے سنتے ہوئے نہ اٹھے، گانوں کی دھن پر نہ سوئے، اور نہ ہی فلمی انداز میں یہ اپنی زندگی گزارے۔ تم اپنے بچوں کی تربیت آج سے یوں شروع کرو، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے۔ جب بچے اس دھن میں بڑے ہوں گے، جوان ہوں گے، پھر دیکھنا وہ جس طرف سے جائیں گے مصطفیٰ کی خوشبوئیں بکھیرتے جائیں گے۔ دنیا میں انقلاب آئے گا، آسمان سے نہیں، زمین سے نہیں، تمہاری جماعت سے آئے گا، تمہارے درمیان سے آئے گا۔ تمہارے پاس سب کچھ ہے، بس احساس بیدار ہو جائے۔ دولت پوری ہے، استعمال کا طریقہ معلوم نہیں، عشق مصطفیٰ ساتھ رکھتے ہو لیکن لے کر چلنا نہیں جانتے۔ بس جس دن یہ سمجھ آ جائے تو پھر تم اندازہ کرو گے۔ آج کے دن بھی ہم دیکھ رہے ہیں ہر جگہ تو میرے عزیزو ہم ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ ہر ایک کے چرچے میں ہم ہی ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری تعریف ہو رہی، میں اپنی پوری قوم کی بات کر رہا ہوں۔ میڈیا میں 24 گھنٹے ہم ہیں، ہر جگہ نماز، مسجد، ٹوپی، داڑھی ہے یا نہیں؟ ساری دنیا کے نشانے پر تم ہی ہو، ہر جگہ تم ہی ہو، اس لیے کہ دنیا تمہیں بار بار بول کر کے یہ بتا رہی ہے تمہارے پاس کچھ ہے، تمہارے پاس کچھ ہے، تم سمجھ ہی نہیں رہے۔ حالانکہ تم دنیا کے سامنے رو رہے ہو، کہہ رہے ہو ہمارے پاس حکومت نہیں، سیاست نہیں، قیادت نہیں، ایجوکیشن نہیں، یونٹی نہیں، تم تو روئے جا رہے ہو، اور دنیا بھونک بھونک کر بتا رہی ہے تمہارے پاس کچھ ہے، بار بار۔ ورنہ یہ عام سی بات نہیں، جو چھوٹی پرسنٹ میں رہنے والا مسلمان جن کے پاس کچھ بھی نہیں، میڈیا ان پر کیوں بھونکتی ہے؟ یہ دجالی میڈیا کو دوسرا ٹاپک کیوں نہیں ملتا؟ اس لیے کہ انہیں پتا ہے جس دن یہ بیدار ہوگا تماشا عام ہوگا۔ انہیں پتا ہے تمہارے پاس کچھ ہے، اور دنیا کی تاریخ پڑھے ہوئے لوگ جانتے ہیں جب یہ بھوکے پیٹ رہتے تھے ایک کھجور پر پورا دن گزارتے، لیکن مدینے سے جب نکلے تھے طوفان بن کر کے کیسر و کسریٰ کو بھی رون ڈالا تھا۔ تاریخ لوگوں نے دیکھی ہے، تو بڑی سپر پاور طاقتوں کو، ان کے نشے کو دھول چٹانے والی قوم محمد عربی کے دیوانوں کی ہے۔ آپ کو پتا ہے ایران فتح ہوا تھا
400 صحابہ کی جماعت حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ دریائے دجلہ میں انہوں نے گھوڑے ڈال دیے تھے. یہ پہلا واقعہ ہے. دشمن قوم نے سارے پل توڑ دیے, مسلمان ہمت نہیں ہارے. صحابی رسول کہتے ہیں اسی دریا میں ڈال دو گھوڑے. اللہ مالک